بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں خرم شہزاد اور آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک اور نئی کہانی۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ فراڈیوں کی باز گشت ہے اور فراڈیے ہر طرف سرگرم ہیں، چاہے وہ حکومت ہو کے کا سطح ہو یا پھر نچلے لیول پہ ہو۔ ہر جگہ فراڈیوں کی ہی باز گشت سنائی دیتی ہے اور ان پہ تقریباً ہر تیسرا چوتھا شہری جو ہے ان کا ڈسا ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں کسی کے ساتھ دھوکہ ہو جانا، فراڈ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک معمول کی کارروائی ہے۔ ہر روز ہزاروں شہری کسی نہ کسی نوسرباز کے ہاتھوں لٹتے ہیں۔ لیکن جو میں آج آپ کے ساتھ کہانی شیئر کر رہا ہوں وہ کہانی کسی عام پاکستانی کی نہیں ہے۔ اور یہ کوئی عام فراڈ تو خیر فراڈیا تو ایک عام سا تھا، لیکن وہ اتفاق سے اس نے ایسے لوگوں کو کے ساتھ فراڈ کیا کہ معاملہ بہت اوپر تک چلا گیا، اور اس کی باز گشت جو پاکستان کا ایوان بالا ہے، سب سے اعلیٰ جو ہمارا جو پارلیمانی ایوان ہے سینٹ، وہاں تک پہنچی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک پاکستان کے شہر راولپنڈی کے ایک شہری ہیں عمار عباسی، یہ نوجوان ہیں، راولپنڈی میں رہتے ہیں۔ ان کے پاس ایک گاڑی تھی ہونڈا سٹی، انہوں نے کسی وجہ سے گاڑی بیچنی تھی اپنی، تو انہوں نے اس کے لیے گاڑی بیچنے کے لیے پیش کی۔ تو ان کو ایک بندے نے رابطہ کیا، آصف نامی شخص نے، راولپنڈی سے، کہ وہ ان کی گاڑی خرید لیتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں بات چیت کی جیسے گاڑیاں لینے بیچنے کے وقت ہوتی ہے ایک خریدار میں اور ایک گاڑی کے مالک شخص میں۔ تو اس کے بعد ان کا سودا طے پا گیا تقریباً 40 لاکھ روپے کا۔ اس روز جمعہ تھا، یہ تقریباً 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے۔ جمعے والے دن نارملی جمعے کے بعد اس طرح کے سودے بازی ہوتی ہے، گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کام ہوتا ہے۔ تو وہ صاحب جو ہیں آصف صاحب، وہ آئے ان کے پاس کہ مجھے گاڑی دے دیں، اور جب ان کی بات طے پا گئی تو انہوں نے ایک بینک ڈرافٹ دیا ان کو 40 لاکھ روپے کا، اور ان کا کہ یہ آپ جائیں بینک میں کیش کروا لیں، فوراً آپ کو کیش ہو جائے گا اور آپ مجھے گاڑی اور اس کے کاغذات دے دیں۔ اب ڈرافٹ جو ہے اس میں تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو عام طور پہ ایک بینک کا چیک ہوتا ہے، ایک بینک ڈرافٹ ہوتا ہے۔ چیک جو ہوتا ہے وہ کسی کا بھی جو بھی اکاؤنٹ ہولڈر ہوتا ہے کسی بھی بینک کا، تو اس کو بینک ایک چیک بک دیکھتا ہے، اور اس میں چیک ہوتے ہیں مختلف، جو آپ بوقت ضرورت اگر آپ نے کسی کو کوئی ادائیگی کرنی ہے، کوئی رقم دینی ہے، تو آپ چیک لکھ کے دے دیتے ہیں، تو وہ جس شخص کو آپ کو دیتے ہیں وہ جا کے بینک میں اس کو کیش کروا لیتا ہے۔ لیکن جو بینک ڈرافٹ ہوتا ہے یہ آپ خود نہیں لکھ کے دے سکتے، وہ آپ کو بینک سے بنوانا پڑتا ہے۔ اس کے لیے آپ بینک جاتے ہیں، بینک چیک کرتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے موجود ہیں جتنے کا آپ ڈرافٹ دے رہے ہیں کسی کو، اور اس کے بعد وہ بینک اپنے ڈاکومنٹ پہ ایک ڈرافٹ ایشو کرتا ہے، اور وہ پھر آپ جا کے کسی کو دیتے ہیں۔ اور کوئی شخص گھر پہ ڈرافٹ تیار نہیں کر سکتا، اس کے لیے لازمی اس کو متعلقہ بینک میں جا کے ہی وہ ڈرافٹ بنوانا پڑتا ہے جس بینک کا وہ ڈرافٹ ہوتا ہے اور جہاں سے وہ ڈرافٹ لینا چاہتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب ان کو یہ کاغذات دیے انہوں نے، عباسی صاحب نے، اس خریدار کو، تو اس نے ڈرافٹ دیا، تو وہ مطمئن ہو گئے کہ بینک کا ڈرافٹ ہے، ٹھیک ہے میں جاؤں گا اور کیش کروا لوں گا۔ اب اتفاق سے اس دن جمعہ تھا، اور جمعے کے بعد جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہفتہ اتوار 2 دن چھٹی ہوتی ہے راولپنڈی، اسلام آباد میں اور ملک کے کئی دوسرے شہروں میں بھی۔ تو اس کے بعد پیر کے دن وہ عباسی صاحب جو ہیں وہ گئے بینک میں، اور انہوں نے جا کے ڈرافٹ پیش کیا۔ اور یہ جو ڈرافٹ تھا جس بینک کا، وہ جب وہاں پہ گئے تو انہیں بتایا گیا کہ یہ جو ڈرافٹ ہے یہ تو جعلی ہے، تو یہ ڈرافٹ تو بینک نے دیے ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد عباسی صاحب کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی، ظاہر ہے وہ گاڑی دے چکے تھے، گاڑی کے کاغذات بھی دے چکے تھے۔ انہوں نے آصف صاحب کو ٹریس کرنا شروع کیا، آصف صاحب ان کو ملے نہیں، اور وہ پریشان ہو گئے، وہ پولیس کے پاس گئے، اور پولیس کو کہا جی کہ یہ میرے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے، اور آپ اس کی ایف آئی آر کریں اور رپورٹ لکھیں اور میری گاڑی بازیاب کروا کے دیں۔ اب پولیس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو روایتی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تھانوں کا طریقہ کار ہے کہ عام شہری کی تو سنوائی نہیں ہوتی۔ پولیس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کی شکایت آ گئی ہے، لیکن ہم اس پہ کارروائی اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو کوئی ایسا کوئی جرم تو ہے نہیں، یہ تو لین دین کا تنازع ہے۔ تو آپ نے گاڑی دی، انہوں نے آپ کو پیسے نہیں دیے، تو یہ تو جب تک ہم دوسری پارٹی سے پوچھیں گے نہیں تو یہ ہم اس پہ کارروائی نہیں کر سکتے۔ خیر وہ ظاہر ہے ہمارے صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، ان کا نقصان ہوا تھا۔ 40 لاکھ روپے کی ایک بڑی رقم ہوتی ہے، ہونڈا سٹی گاڑی ایک بڑی گاڑی ہے، تو ظاہر ہے جمع پوجی ہوتی ہے انسان کی۔ تو وہ انہوں نے کوشش کی کہ کہیں اپروچ کر کے کہیں سے کارروائی کروائیں۔ اسی دوران ان کو ایک اور ان کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی، جو اور جب ان سے پوچھا کہ وہ کس سلسلے میں پولیس کے دفاتر کے چکر لگا رہے ہیں، تو ان کو پتہ چلا کہ وہ صاحب جن سے ان کی ملاقات ہوئی ہے وہ پاکستان آرمی میں ایک حاضر سروس کرنل ہیں،
اور وہ پائلٹ ہیں کرنل صاحب، اور وہ کسی ایک ادارے کے سربراہ کا جہاز اڑاتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی اسی شخص نے ان کی ہونڈا سیوک گاڑی لے کے 50 لاکھ کے اوز ان کو دھوکہ دیا، اور ان کی گاڑی اور اسی طرح کاغذات لے کے غائب ہو گیا، اور ان کو 50 لاکھ روپے کا جعلی چیک دیا کسی اور بینک کا، وہ اس بینک کا نہیں تھا جس کا آصف صاحب کو ملا، وہ کسی اور بینک کا تھا۔ تو 2 بینکوں سے گئے، اس نے جعلی کاغذات استعمال کر کے 2 لوگوں کو ایک ہی طریقہ کار سے ہتھیا لیا، اور ان کی گاڑیاں لے کے غائب ہو گیا۔ اب یہ دونوں بیچارے پریشان تھے، ظاہر کرنل صاحب تو فوجی آفیسر ہیں، انہوں نے اپنے جو فوج میں رابطے وغیرہ شروع کیے تو تاکہ فوج کی کوئی ہیلپ لیں، تو انہوں نے اپنی جو فوج کی خفیہ ایجنسی ایم آئی وغیرہ اس کو انوالو کرنے کی کوشش کی، اور ظاہر ان کے کوئی دوست یار ہوں گے فوج میں جو ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہوں گے جہاں سے ان کی وہ مدد ہو سکتی ہے، تو انہوں نے رابطے کیے۔ اب یہ جو عباسی صاحب سویلین تھے، ان کے پاس کوئی ایسی پہنچ نہیں تھی کہ گاڑی جو ہے وہ ریکور کروا لیتے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے دیکھا کہ کرنل صاحب ایفرٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے رابطے شروع کیے کہ میں بھی کسی ایسی جگہ پہنچوں جہاں سے اوپر سے، جیسا کہ پاکستان میں ایک کلچر ہے کہ اوپر سے فون آئے تو معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، تو وہ اس پہ ان کی گاڑی بازیاب ہو جائے۔ انہوں نے پولیس کے لوگوں سے چیک کیا، لیکن پولیس تو ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھی، کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ تو کسی نے ان کا رابطہ کسی دوست کے ذریعے ان کا کروایا سینیٹر پرویز شاہ بہرام سے۔ انہوں نے سینیٹر پرویز شاہ بہرام کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے اس معاملے کا جائزہ لیا، تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ چلیں، ایک تو ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، ان کی گاڑی لے گیا کوئی بغیر پیسے دیے اور جعلی کاغذات پہ، جعلی بینک ڈرافٹ پہ اور چیک پہ، اور اوپر سے پولیس ان کی بات نہیں مان رہی، سن نہیں رہی۔ اچھا، اسی دوران ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کی گاڑیاں راولپنڈی کے ہی ایک شو روم پہ بیچی گئی ہیں اور وہاں پہ کھڑی ہیں۔ انہوں نے جا کے پولیس کو بتایا کہ فلانی جگہ فلانے شو روم پہ ہماری گاڑیاں کھڑی ہیں، آپ پلیز ہماری یہ گاڑیاں ہمیں ریکور کروا دیں۔ لیکن پولیس نے کہا جی یہ تو آپ کا لین دین کا تنازع ہے، ہم تو اس میں ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتے، ہم کر ہی نہیں سکتے کچھ۔ تو وہ جتنا اوپر تک جا سکتے تھے گئے، لیکن کسی پولیس افسر نے ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ تو پھر چاروں ناچار ظاہر اپنے لوگوں نے انہوں نے سورسز یوز کرنا شروع کیے، تو پھر سینیٹر پرویز شاہ بہرام تک بات پہنچی۔ پھر انہوں نے سینیٹر پرویز شاہ بہرام نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک درخواست لکھیں جو آپ چیئرمین سینٹ کے نام، اور ان میں انہیں بتائیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے اور اس پہ ان کی مدد کی جائے۔ اب چیئرمین سینٹ کو جب انہوں نے درخواست لکھی، ظاہر ہے انہیں پرویز شاہ بہرام کی مدد بھی حاصل تھی۔ چیئرمین سینٹ نے وہ جو ہے درخواست، جو ایک سینٹ کی ایک قائمہ کمیٹی ہوتی ہے جو مختلف معاملات دیکھتی ہے، اس میں مختلف سینیٹرز جو ہیں تقریباً تمام پارٹیوں کے اس کے رکن ہوتے ہیں، اور وہ بہت سارے پالیسی معاملات اور قانونی معاملات پہ بحث کرتی ہے، اور ان پر پالیسیاں بناتی ہیں، فیصلے کرتی ہے۔ تو انہوں نے ان کو لکھ دیا کہ یہ معاملہ جو وزارت داخلہ کی، ہر وزارت کی ایک الگ سے قومی اسمبلی کی بھی کمیٹی ہوتی ہے اور سینٹ کی بھی کمیٹی ہوتی ہے۔ تو قومی اسمبلی تو آج کل ہے نہیں، تو اس لیے معاملہ سینٹ میں گیا، تو چیئرمین سینٹ نے وہ پھر سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے وزارت داخلہ کی، اس کو لکھا کہ اس معاملے کو دیکھیں۔ اب جب قائمہ کمیٹی کے پاس معاملہ گیا تو انہوں نے راولپنڈی پولیس کے سینئر افسران کو کہا کہ آپ آئیں اور ہمیں اس بارے میں بریفنگ دیں کہ یہ ایسا فراڈ کیوں ہوا ہے۔ اب جب سینٹ کی قائمہ کمیٹی انوالو ہوئی تو کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی دیر میں وہ گاڑیاں دونوں بازیاب ہو گئیں اور ان لوگوں کو واپس مل گئی، کیونکہ ظاہر ہے اتنے بڑے لیول سے ایک آئی تھی، باز پرس کی گئی تھی اور بریفنگ کے لیے بلایا گیا تھا، تو جو پولیس ان دونوں شہریوں کے ساتھ، ایک اعلیٰ فوجی افسر کے ساتھ اور ایک سویلین نوجوان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھی، اس نے فٹافٹ ایکشن کر کے گاڑیاں بازیاب کروا کے ان کو واپس کروا دیں۔ اب ان کا خیال یہ تھا کہ یہ چونکہ ہم نے گاڑیاں واپس دلوا دی ہیں تو معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن چونکہ سینٹ کمیٹی کے ایجنڈے پہ آلریڈی معاملہ آ گیا تھا، تو انہوں نے ان کو بلایا کہ آپ پھر بھی آئیں بریفنگ کے دیں۔ اب جب بریفنگ کے لیے دے گئے تو جو سینٹرل پولیس آفیسر ہیں راولپنڈی کے، انہوں نے اس کمیٹی میں جانے سے ہی انکار کر دیا، وہ پیش ہی نہیں ہوئے سینٹ کمیٹی کے سامنے، اور جو لوگ پیش ہوئے وہ بھی وہاں بجائے اپنی غلطی ماننے کے وہ وضاحتیں پیش کرتے رہے جی کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے جی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، یہ معمولی سی سستی ہوئی ہے جی، اور اس وجہ سے ہمارے سے ہوا ہے، لیکن ہم نے گاڑیاں دیکھیں جی بازیاب کروا دی ہیں، اور یہ تو کوئی نہیں، روٹین کے معاملات ہیں اور چلتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم نے بعد میں سینیٹر پرویز شاہ بہرام سے بات کی، ہم نے پوچھا کہ پورا معاملہ کیا ہے، تو سینیٹر پرویز شاہ بہرام نے بتایا کہ یہ جو ایکچولی یہ ان کو کسی نے بتایا ہے، یہ پتہ چل رہا ہے کہ راولپنڈی پولیس کے جو سینئر افسران ہیں وہ باقاعدہ ایک گینگ میں ملوث ہیں، اور یہ کچھ ایسے اطلاعات مل رہی ہیں کہ ایک گینگ جو ہے وہ
کچھ راولپنڈی پولیس کے افسران پہ، کچھ بینک کے لوگوں پہ اور کچھ اس طرح کے فراڈیوں پہ مشتمل ہے یہ گینگ. اور وہ اس طرح کام کرتا ہے کہ اس طرح گاڑی کسی خریدتے ہیں کسی کی، پھر وہ بیچ دیتے ہیں، اور جب معاملہ پولیس کے پاس جاتا ہے تو پولیس ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اور بینک تو ویسے ہی اس میں ظاہر ہے جب عام آدمی کی نہیں سنی جائے گی تو اس پہ کیا ہوگا. تو اس طرح کر کے یہ سارے جو ہیں چیزیں وہ آپریٹ ہو رہی ہیں. لیکن اس میں ایک اور جو دلچسپ پہلو ہے کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی کہ فوج میں جو ہوتے ہیں لوگ وہ بڑے پہنچ والے ہوتے ہیں اور ان کی بڑی رسائی ہوتی ہے، لیکن اس معاملے میں ہم نے دیکھا کہ ایک فوجی آفیسر کے ساتھ بھی ایک عام سا جو دھوکے باز شخص تھا وہ فراڈ کر کے چلا گیا 50 لاکھ کا، اور اس وقت تک اس فوجی آفیسر کی مدد نہیں ہوئی جب تک سینٹ نے، چیئرمین سینٹ نے اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے خود مداخلت کر کے یہ معاملہ ختم نہیں کروایا اور ان کی مدد نہیں کی اور اس کے معاملے کا حل نہیں کروایا. تو یہ اس حد تک ہمارے ہاں فراڈ سرایت کر گیا ہے، اور اس حد تک ہمارے ہاں ہم سے دھوکے بازی ہو رہی ہے، اور لوگ ایک دوسرے جو گینگ ہیں وہ دوسرے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لہٰذا ہم سب کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی اس طرح کی ڈیل کریں تو دیکھ بھال کے کاغذات پراپرلی چیک کر کے ہم وہ کریں، اور جب تک ہمیں تسلی نہ ہو جائے، ہمیں تمام رقم مل نہ جائے، ہمارے ساتھ جو ہیں جتنے بھی ہمیں کاغذات چاہیے وہ پراپرلی ہم ان کی تصدیق نہ کر لیں کہ اس لیے ہم کوئی اس طرح کی ڈیل فائنل نہ کریں، اور اپنی جو جمع پونجی ہے یا اس کی جو مالیت کی چیزیں ہیں، گھر ہے، گاڑی ہے، کچھ بھی ہے، وہ کسی ایسے شخص کو نہ دیں. اور اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے ایک دفعہ پھر ہم ماتم ہی کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے حالات ہیں کہ عام بندے کی تو کوئی سنوائی نہیں ہے. جب تک کہ سینٹ جیسے ادارہ بیچ میں نہیں آتا مسئلہ حل نہیں ہوتا. اپنا خیال رکھیے اور ملیں گے ایک دفعہ پھر ایک کسی نئی کہانی کے ساتھ. بہت شکریہ.